إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف سارے جہان کے پالنہار اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کی بے انتہا نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم نعمت ماہ رمضان ہمیں ملی ہے۔ اللہ ہمیں اس ماہ کی سعادتوں سے مکمل فیضیابی کی توفیق فراہم فرمائے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رمضان کے ایام عملی انداز میں گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے 4 ایام گزرنے کو
اس مہینے کی جتنی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اگر صرف ان احادیث کو عربی متن کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو پورے رمضان کے سارے خطبے ختم ہو جائیں گے، اس کا ترجمہ کرنا اور تشریح کرنے کی بھی نوبت نہیں ہے۔ البتہ انہی احادیث کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور مفہوم بالکل ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخاطب ہی نہیں۔ ایمان صحیح سالم کس طرح ہوتا ہے؟ دو ہفتہ پہلے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتایا جا چکا، اگر وہ چیز آپ کے سامنے رہے گی تو باتیں سمجھنے میں آسانی۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان، اور خالص اللہ کے لیے اور طریقے رسول اللہ کے مطابق کسی عمل کے کرنے کا نام عبادت۔ اہل ایمان سے صرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا، انہی عبادتوں میں سے عبادت ماہ رمضان کے روزے کی شکل میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے اور ان عبادتوں میں سے ہے جن پر اسلام کا پیلر ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ روزہ بھی بارگاہ الہی میں اسی وقت مقبول ہوگا جب صرف اللہ کے لیے رکھا جائے اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا۔ یاد رکھیے گا، زندگی کے تمام تر شعبات عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی اور طریقہ ہوگا تو صرف رسول اللہ۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نہیں اور طریقہ بھی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی غیر کا نہیں۔ ان دونوں چیزوں کو لازم المنظور مانیں گے تب آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں عبادت تصور کیا جا سکے گا۔ تو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو۔ کون انسان اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے یا تو خود اپنے بارے میں تصور کر سکتا یا اس سے کہیں زیادہ اس کے بارے میں اس کا رب جانتا۔ کوئی دوسرا کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ اٹکل بچی باتیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کریمہ کے 4 حصے، چاروں پر الگ الگ تبصرہ کیا گیا تو خطبہ کا وقت ویسی چلا جائے، اس لیے مجموعی طور سے بطور خلاصہ کوئی بات یاد رکھیے۔ سب سے پہلا خطاب اہل ایمان سے، دوسری بات مسلمانوں پہ روزہ فرض کیا گیا، تیسری بات اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں پہ روزہ
مقصد کیا ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار۔ حدیث رسول کا ترجمہ بھی آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تب اس روزہ کے بدلے میں ان کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیا۔ شرط کیا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور جو وہ روزہ رکھتا ہے ثواب کی امید کے ساتھ۔ گویا اگر کسی انسان کے پاس ایمان نہیں ہے وہ روزہ رکھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی انسان کے پاس ایمان تو ہے لیکن روزہ یوں ہی رکھتا ہے، سب روزہ رکھتے ہیں اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ کوئی فائدہ نہیں ملے۔ دو شرطیں لگائیں، ایمان و احتسابا، ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو۔ اور اگر احتساب کا دوسرا معنی کیا جائے کہ ایمان بھی ہو اور محاسبہ عمل و عقیدہ بھی ہو، ہر عمل پر آپ کا محاسبہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ درست تھا کہ نہیں اور ہمارا عمل سنت رسول کے مطابق ہوا کہ نہیں۔ تو ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے گزشتہ گناہ بخش دیا۔ حدیث و قرآن میں ایمان کی شرط لگائی، کوئی انسان کسی پر کفر کا اور شرک کا فتویٰ اپنی جانب سے نہیں لگا سکتا، لیکن ہر انسان اپنا گریبان جھانک کر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے بھی کہ نہیں۔ جس طرح آسانی کا، سہولیات کا، آرام و سکون کا، من پسندی کا ہمارا طرز عمل ہے، اگر اس طرز عمل کو صحابہ کرام کی زندگی سے مقابلہ کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے زمانے کا منافقوں کا ایمان ہم سے زیادہ مکمل اور مضبوط تھا، آج کے زمانے کے تہجد گزار انسان کا ایمان اتنا مکمل نہیں، بلکہ ذرا اور تھوڑی سی بات کہہ دیں یا تھوڑی سخت لگ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ زمانے رسالت کے مشرکین کا ایمان جتنا مضبوط تھا آج کے مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک دلیل سنیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان مشرکین مکہ کو جب کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی اور بطور خاص یہ دریائی سفر کرتے اور راستے میں اس کی کشتیاں موج کے تھپیڑ میں ہچکیولے کھانے لگ جاتے، وہاں انہیں سارے معبودان باطل غائب ہو جاتے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے الہی اس تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ہی ہمیں بچائے۔ مشرکوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ پریشانی پہنچی ہے تو اللہ کو یاد کیا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ خوشحالی میں تو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے تو غیر اللہ کے در کی خاک چھاننا شروع کرتے ہیں۔ روزی نہیں ملتی فلاں در پہ چلے جا، بچی کا رشتہ نہیں لگتا فلاں جگہ چلے جا، پریشانی لاحق ہوئی فلاں جگہ چلے جا، بیماری کے اندر مبتلا ہو فلاں جگہ چلے جا، اللہ کا در دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی مسجدیں نظر نہیں آتی، اللہ کا پاور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکنا اور ان کے در کی ترداری کرنا اور اس کی خاک چھاننا پر عبادت سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارا عقیدہ ہوتا ہے پکے مسلمان۔ میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے
جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار۔ اور جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے میں رات میں قیام اللیل کرتا ہے تو دونوں عمل کے بارے میں اللہ نے کہا غفر لہ ما، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، کیسے رکھا؟ سن 2 ہجری، ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان پر رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا گیا اور اس کا اعلان کرا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا۔ آپ نے رمضان کس طرح گزارا، رمضان کے روزے کس طرح رکھے، رمضان کے ایام کس طرح بسر کیے؟ احادیث میں اس کی بڑی صراحت ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ روزہ جب تک ہمارا روزہ نہیں ہوگا وہ روز جیسا ہو جائے۔ روزہ ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے دل کو روزہ رکھاتا ہے، اپنی آنکھ کو روزہ رکھاتا ہے، اپنی زبان کو روزہ رکھاتا ہے، اپنے کان کو روزہ رکھاتا ہے، اپنے پیٹ کو روزہ رکھاتا ہے، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کو روزہ رکھاتا ہے۔ اگر جسم کے یہ سارے اعضاء و جوارح روزہ رکھیں گے تب ہمارا روزہ روزہ ہوگا، ورنہ وہ روز جیسے ہی ہو جائے گا یا روزہ رکھنا میں کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان جھوٹ بولنا اور غلط کرنا نہ چھوڑے تو اس انسان کا صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ آئے سب سے پہلے ہم آتے دل میں، ہمارا دل روزہ کیسے رکھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو، جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے تو سارا جسم صحیح سالم ہے، اور اگر وہی بیمار پڑ گیا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جائے۔ یعنی وہ حصہ اگر صحیح ہے تو سارا حصہ صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا حصہ خراب ہو گیا۔ اور وہ حصہ کون سا ہے؟ الا وہی القلب۔ سنو، اس حصے کا نام دل ہے۔ جب تک دل کے اندر حرکت ہے، قلب کے معنی الٹ پلٹ کرنا، جب تک آپ کا دل الٹ پلٹ کرتا ہے صحیح ظالم، جس وقت میں آپ کا دل رکا، کہتے ہیں حرکت قلب کے بند ہونے سے اس کی روح نکل گئی۔ دل کام کرنا چھوڑ دیا، آپ دنیا سے چلے، دنیا کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس دل کو روزہ رکھا ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ دل سے انسان اعتقاد رکھتا ہے، اچھا اعتقاد ہو یا برا اعتقاد۔ توہمات و خرافات کا بھی مرکز دل ہی ہے۔ عقیدہ اور صحیح چیزوں کے ماننے کا مصدر و مرکز بھی دل۔ اگر اس دل میں ہم نے
رکھا ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی کوشش کی ہے تو ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو ہمارے کسی اچھے عمل کا کوئی اعتبار نہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. ایک مسلمان کا اگر دل ہوتا ہے حدیث رسول کی روشنی میں مسلمان کا دل کبر و غرور سے پاک رہتا ہے, بغض و عناد سے صاف رہتا ہے, کینہ کپٹ سے بری جاتا ہے, حسد جلن سے محفوظ رہتا ہے. مسلمان بھی ہے اور کینہ کپٹ بھی بھرا ہوا ہے, کدورتوں سے دل بھرا ہوا, غلط فہمیوں سے دل لبریز, گناہوں کا گناہوں کی تمنا لیے ہوئے ان کا انسان کا دل مچلتا رہتا ہے اور اس کے باوجود سوچتا ہے کہ اچھے اعمال کر لیں گے. یاد رکھیے گا اگر دل سے ہی سالم نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اس لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کو روزہ رکھانا ہے. دل میں صرف اللہ کو بسائیں, کسی غیر اللہ کو جگہ نہیں دیں. کہتے ہیں ہم آپ کے لیے جیتے ہیں, جینا مرنا اللہ کے لیے. انسان کسی اور کے لیے جیتا ہے, صرف کھوکھلا نہ رہا ہے نہیں ہوتا. علاوہ اس کے ایک مومن کا دل تکبر سے پاک رہتا ہے. اگر کوئی انسان جس کے سینے میں رائی دانہ برابر بھی ایمان ہے, کوئی انسان جنت میں ضرور جائے گا. لیکن حدیث رسول وہی ہے, اگر کسی انسان کے دل میں رائی دانہ برابر تکبر ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اور دونوں حدیث صحیح. اس کے مطلب کیا ہوا؟ ایمان اور تکبر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ہم سب کچھ لیے بیٹھے, بظاہر انسان لباس فاخرہ سے تنگ کیا ہوا, چہرہ اس کا پر نور نظر آتا ہے, کپڑے سے آراستہ نظر آتا ہے, ظاہری صفائی ستھرائی کے نتیجے میں انسان اسے بڑا اچھا گمان کرتا ہے, لیکن دل کے اندر جو کدورت بھی بیٹھا ہے, حسد لیے بیٹھا ہے, بغض و عناد لیے بیٹھا ہے, تکبر اور گھمنڈ لیے بیٹھا ہے, نفرت اور عداوت لیے بیٹھا ہے, ان کے سارے اعمال کو کر دے برباد کر دے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل اور پھر بطور خاص رمضان کا روزہ جیسا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو پہلے دل کو روزہ رکھائیے. ان غلاظتوں سے اور گندگیوں کے ڈھیر سے اپنے دل کو اور سینے کو پاکیزہ. اس کے بعد آئیے, انسان اپنی آنکھ کو اور نگاہ کو روزہ رکھتا ہے. اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے عورت مرد دونوں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے نبی, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اسی طرح کہا مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. مطلب کیا ہوگا؟ کسی کی شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان اپنی نگاہ میں محل نہ ڈالے, آنکھوں میں پردہ نہ ڈالے, اپنی نگاہ کو جھکا کے نہ رکھے. غلط چیز کی طرف انسان اگر نگاہ بڑھائے گا اس سانپ کے نتیجے میں انسان کے دل میں ٹس پیدا ہو, اس کے اندر ایک طریقے سے امتیاز پیدا ہوتا ہے, دل کے اندر حیرانی کی وجہ پیدا ہوتی ہے. پھر انسان اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے, پھر اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے, اس کی زبان کھلتی ہے, اس کا قدم آگے بڑھتا ہے, اور پھر دونوں مل کر کے ساری حرکتیں کر لیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اس مناسبت سے اسلام نے سختی کے ساتھ پابندی لگائی ہے کہ اپنی نگاہ پہ پردہ ڈالو, اور کہا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. رمضان میں نگاہیں نیچی کرنا, بہت سارے مقامات آپ کے سامنے ایسے آئے
جہاں عورتیں بے محابہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ان کے جسم پر کم سے کم کپڑا ہوتا ہے، نگاہیں انسان کی اس کو پہنچتی ہے، وہ دیکھتا جائے گا۔ حدیث رسول کے مطابق اگر پہلی نگاہ اچانک پڑ گئی ہٹا لیجیے، پہلی نگاہ میں آپ کی چھٹی اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دوبارہ اپنی نگاہ اس پر جب آیا تو آپ گناہ میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ اس کے لیے ایک طرف مرد ذمہ دار ہے تو دوسری طرف عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ عورتیں اگر حیجانی کے پھر کے لباس پہن کیا ہے، بدن پہ کم سے کم کپڑا پہن دیا ہے، اور مردوں کی مجلس سے گزر جائے، مردوں کی درندگی والی نگاہ اگر اس کو دیکھنا شروع کر دے تو مرد گناہگار ہے ہی، اس گناہ کو دعوت دینے والی وہ عورت فاحشہ کہلائے گی اور بدکار و ثانیہ کہلائے گی، جو اپنے ناز و اندام سے اور اپنے چال ڈھال سے یا اپنے لباس واقعہ سے یا اپنے خوشبو کے استعمال سے یا اونچی ہیل کی چپل کے کھٹکھٹاہٹ سے لوگوں کے تجربات کو بہتر مار کرنے والی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، روزہ اپنے آپ کو بھی رکھا ہے، غیر محرم کی طرف آپ دیکھ نہیں سکتے، غلط چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے، فلم نہیں دیکھ سکتے، گناہ کی چیز آپ دیکھ نہیں سکتے۔ جن چیزوں سے دیکھنے سے منع کیا گیا، خاص طور سے رمضان کے روزے کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، ورنہ عام دنوں میں جو گناہ ہوتا ہی ہے، رمضان کے گناہ میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا پیاسا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اور ذرا نیچے آئیے، جب دائیں بائیں جائیے، اپنے کان کو روزہ رکھا ہے۔ کان کیسے روزہ رکھے گا؟ کان سے گانا سننا، کان سے گالی سننا، کان سے حیجانی کے عمل پیدا کرنے والے غزلیں سننا، کان سے کسی کی غیبت اور چغلی سننا، کان سے کسی کی برائی سننا، اگر روزہ رکھتے ہوئے ساری حرکتیں کرتے ہیں آپ کا روزہ بیکار۔ بڑی چاہت سے لوگ سنتے ہیں، میں بہرحال کہہ چکا ہوں، اگر کسی انسان کی کوئی تعریف کرے آپ کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ایک دو جملے تعریف کی سنیں گے اٹھ جائیں گے، بہت بات کر رہے، اور وہی جگہ پر وہ انسان کسی کی مذمت بیان کرتا ہے، کسی کی آبجوئی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کے عیبوں کو اجاگر کرتا ہے، کسی کی عزت کو نیلام کرتا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، تو آپ بڑی چاہت کے ساتھ سنتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کان اسی کے لیے بنایا گیا۔ تو اگر رمضان کے روزہ کے دوران اپنے کانوں کا استعمال اس قسم کی بری حرکتوں کے لیے کیا تو پہلے بھی گناہ ہو رہا تھا، ابھی مزید گناہ تو آپ کا ہوگا ہی، آپ کا روزہ بھی ضائع ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے زبان پہ۔ انسان زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا، اور بطور خاص رمضان کے مہینے میں بات بات پہ روزہ لگ جاتا ہے، کسی کی کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہاں انسان اپنی انا کا مسئلہ بناتا ہے، سب کے سامنے ہم کو ایسا کہہ دیا، اور اس کے بعد جو نہیں ہوتا وہ کر لیتا۔ تو کہا آپ کی زبان بھی روزہ ہے، زبان اگر روزہ رہے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی، حدیث رسول پڑھے گی، دعاؤں مناجات کرے گی، اور اگر کان کو روزہ، زبان کو روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ گانا بھی گائیں گے، آپ گانے بھی بولیں گے، آپ گریان بھی، آپ غلاظت کے ڈھیر والی بات بھی کریں گے، الٹی سیدھی حرکتیں کے جملے آپ نکالیں گے، ناشائستہ زبان استعمال کریں گے آپ، پھر کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی لگائی بجھائی کرنا، کسی کے درمیان دراڑ پیدا کرا دینا، یہ آپ کی زبان کا کمال ہوگا۔ شیرہ لگا دیجئے اور تماشا دیکھتے ہیں، اس کرنے کی ضرورت ہے، ایک بولی بول کے چلے جائیں۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھا ہے اور بڑے قریب سے اس کے مشاہدہ اور معائنہ کیا ہے، بڑا خاموش طبیعت کا انسان بیٹھا رہتا، ایک بات بولتا اور چلا جاتا ہے، اور یہاں پبلک لڑ رہی ہوتی ہے، وہ لگا کے جب دیا۔ تو اگر روزہ چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بھی روزہ ہے، دل کو روزہ رکھا دیا، آنکھ کو روزہ رکھا دیا، کان کو روزہ رکھا دیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ رکھا دیا، اب ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ رکھیے۔ چوری کریں گے روزہ گول، کسی پر دست درازی کریں گے روزہ ختم، کسی کو خواہ لپڑ دپڑ کریں گے روزہ ختم، ظلم کسی پر ہاتھ اٹھا دیا اب روزہ ختم۔